الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبى و اصحابہ نجوم الہدى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلے وار درس جاری ہے۔ آج کی اس نشست کا آغاز میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم واقعات سے ہو رہا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کو اللہ تعالی سارے جہانوں کے لیے، سارے عالموں کے لیے، ساری کائنات کے لیے، خصوصاً انسانیت کے لیے، سارے انسانوں کے لیے رحمت کا پیکر بنا کر بھیجا اللہ تعالیٰ، امن کا پیکر بنا کر بھیجا، امن اور سلامتی دینے والا بنا کر بھیجا اللہ تعالیٰ۔ آپ سارے انسانوں کے لیے امن اور رحمت اور محبت کا پیغام لے کر آئے، سارے انسانوں کو انسانیت کا درس دینے کے لیے، سبق سکھانے کے لیے، سبق ان کو پڑھانے کے لیے آپ دنیا میں تشریف لائے تھے۔ آپ کی تمام تعلیمات، آپ کے تمام احادیث مبارکہ اور آپ کے حیات طیبہ اس بات پر دلالت کرتی ہے، اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ اسلام میں امن اور سلامتی ہے، اسلام میں محبت کا پیغام ہے، اسلام میں رحم دلی کا حکم دیا گیا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت کئی عظیم واقعات پیش آئے، ایسے واقعات کہ اس سے پہلے کبھی دنیا میں ایسے عظیم واقعات پیش نہیں آئے تھے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت کو یہ واقعات بتاتے ہیں کہ یہ دنیا میں جو نبی تشریف لائے ہیں یہ بہت ہی اعلیٰ درجے والے نبی ہیں۔ یہ جو نبی دنیا میں تشریف لائے ہیں یہ سارے انسانوں کو رحمت کا پیغام دینے کے لیے آئے ہیں، انسانیت کا پیغام دینے کے لیے آئے، حسن اخلاق اور حسن کردار اور نیکیوں کا پیغام دینے کے لیے آئے، عدل و انصاف کا پیغام دینے کے لیے آئے، ظلم سے روکنے کے لیے آئے، برائی کو مٹانے کے لیے آئے اور اچھائی کو عام کرنے کے لیے آئے، مخلوق کو، بندوں کو اللہ سے ملانے کے لیے آئے۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے میلاد کے بے شمار واقعات ہیں۔ وقد حکى اہل السیر ان آمنۃ بنت وہب اخبرت ان نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولد حین ولد باسطا یدیہ الی الارض رافعا رأسہ الی السماء۔ اہل سیر یعنی سیرت کے واقعات لکھنے والے مورخین نے بیان کیا ہے کہ حضرت آمنہ بنت وہب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے والد ماجدہ حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خبر دی ہے کہ ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پیدا ہوئے وہ پیدا ہوئے اس حال میں کہ اپنے ہاتھوں کو آپ زمین کی طرف پھیلائے ہوئے تھے، زمین کی طرف کیے ہوئے تھے، اور آپ اپنا سر انور آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ سجدے میں تشریف لے گئے اور لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ آپ نے فرمایا۔ مختلف روایت موجود ہیں۔ وقال فی حدیثہ صلی اللہ علیہ وسلم لما نشأت بغضت الی الاوثان وبغض الی الشعر ولم اہم بشیء مما كانت الجاہلیۃ تفعلہ۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نشو نما پایا، یعنی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی جو پرورش ہوئی
جو آپ کا بچپن گزرا بتا رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے پاس بت انتہائی ناپسند تھے، یعنی بت پرستی وغیرہ، حالانکہ وہ جاہلیت کا دور تھا، پورے عرب میں مکہ مکرمہ میں لوگ بتوں کی پرستش کرتے تھے، اطراف و اکناف کا ماحول بت پرستی کا تھا، لیکن نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کیونکہ ساری انسانیت کو آپ توحید کا پیغام دینے کے لیے تشریف لائے، تو آپ پیدائشی طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو شعور اور علم کا اعلیٰ مقام عطا فرمایا، اور میرے پاس شعر گوئی بھی ناپسندیدہ تھی یہ چیز، شعر اشعار وغیرہ کہنا پڑھنا، کیونکہ یہ اشعار وغیرہ اس دور میں کیا تھے، یہ اشعار میں لوگ مبالغہ کرتے ہیں، شعر شاعری آپ کو پسند نہیں تھی، یعنی اس میں بڑھ چڑھ کر تعریف کرتے یا کسی کی مذمت کرتے، تو اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اشعار کو پسند نہیں فرماتے تھے، کو سے دنیاوی اشعار پڑھنے کو آپ پسند نہیں فرماتے تھے، ہاں اگر اچھے اشعار ہوتے، صحابہ سناتے تو آپ اس کو سماعت فرماتے تھے، اور آپ فرماتے ہیں کہ وَلَمْ أَهُمَّ بِشَيْءٍ مِّمَّا كَانَتِ الْجَاهِلِيَّةُ تَفْعَلُ، جاہلیت والے جو کام کرتے تھے اس میں سے کسی بھی چیز کا میں ارادہ تک نہیں کیا، اللہ تعالیٰ بچپن ہی سے آپ کو معصوم بنایا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ ہر شر اور برائی سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھا، ہر گناہ سے، ہر خطا سے، ہر لغزش سے اللہ آپ کو بچایا، محفوظ رکھا، معصوم بنایا اللہ تعالیٰ۔ تو یہ عصمت کا جو عقیدہ ہے، معصوم ہونے کا، یہ انبیاء کے ساتھ خاص ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام معصوم ہیں، اہل سنت والجماعت کا یہ مسلمہ عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء معصوم ہیں، یعنی ان کی پوری زندگی میں کبھی ان سے کوئی خطا نہیں ہوئی، کسی بھی اعتبار سے ان کے اندر کوئی خطا موجود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر خطا سے ان کو بچایا، محفوظ رکھا، معصوم بنایا، کیونکہ دین کا دار و مدار، شریعت کا دار و مدار انبیاء کی ذات پر ہوتا ہے، کیونکہ انبیاء جو کچھ کہے وہ شریعت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ فرمائیں یا حضور سے پہلے جو انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، ان کے اقوال اور ان کے افعال وغیرہ ان کی امت کے لیے وہ شریعت تھی، تو انبیاء کو اللہ تعالیٰ اس لیے بھی محفوظ رکھا کیونکہ عوام الناس کا کام یہ ہے کہ انبیاء کو دیکھیں اور ان کے طریقے پر چلیں، ان کے تعلیمات، تو اس لیے اللہ تعالیٰ تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ معصوم بنایا، یعنی ان سے کبھی کوئی خطا نہیں ہوئی، کوئی گناہ نہیں ہوا، ہر گناہ سے وہ محفوظ ہے، معصوم ہے اور پاک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک بنایا۔ اور یہ غیر انبیاء کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے، اہل سنت کا یہ بھی عقیدہ ہے۔ ثم يتمكن الامر لهم، اس عبارت کا تعلق پچھلی عبارت سے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو اخلاق اور کردار کے اعتبار سے بھی بہت ہی بلند و بالا اور اعلیٰ مقام پر اللہ تعالیٰ فائز فرماتا ہے، تمام انبیاء کا یہی معاملہ رہا۔ ثم يتمكن الامر، پھر ان کے لیے معاملہ مستحکم ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو استقامت پر اللہ تعالیٰ ان کو باقی رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ وَتَتَرَادَفُ نَفَحَاتُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ کے عطیات، اللہ کے تحائف، انعامات کی بارش ان پر پے در پے ہوتی رہتی ہے۔ وَتُشْرِقُ أَنْوَارُ الْمَعَارِفِ فِي قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں میں، یعنی انبیاء کے دلوں میں معرفت کے انوار چمکتے ہیں، حَتَّى يَصِلُوا إِلَى الْغَایَةِ، یہاں تک کہ وہ اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ وَيَبْلُغُوا بِاصْطِفَاءِ اللَّهِ تَعَالَى لَهُمْ بِالنُّبُوَّةِ فی تحصیل هذه الخصال الشریفہ النہایہ، اور اللہ تعالیٰ کے ان کو چن لینے کی وجہ سے، ان کو منتخب کرنے کی وجہ سے وہ ان عمدہ عادتوں کو، خصلتوں کو حاصل کرنے میں اعلیٰ مقام، انتہا تک پہنچ جاتے ہیں، دون ممارسہ ولا ریاضہ، یعنی ان کو محنت اور مشقت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی،
یعنی مشق کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ٹریننگ، محنت کر کے کوئی چیز حاصل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اللہ تعالیٰ ان کو پیدائشی طور پہ یہ خوبیاں عطا فرماتا ہے۔ قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، سورہ یوسف آیت نمبر 22۔ اور جب وہ اپنی عمر کی پختگی کو پہنچے تو ہم نے ان کو حکم، حکومت یعنی نبوت اور علم عطا کیا۔ سورہ قصص میں بھی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق، وَقَدْ نَجِدُ غَيْرَهُمْ ثُمَّ وَقَدْ نَجِدُ غَيْرَهُمْ يُطْبَعُ عَلَى بَعْضِ هَذِهِ الْأَخْلَاقِ دُونَ جَمِيعِهَا وَيُولَدُ عَلَيْهَا فَيَسْهُلُ عَلَيْهِ اكْتِسَابُ تَمَامِهَا عِنَايَةً مِّنَ اللَّهِ تَعَالَى كَمَا نُشَاهِدُ مِنْ خَلْقِهِ بَعْضَ الصِّبْيَانِ عَلَى حُسْنِ الصَّمْتِ أَوِ الشَّهَامَةِ أَوْ صِدْقِ اللِّسَانِ أَوِ السَّمَاحَةِ وَكَمَا نَجِدُ بَعْضَهُمْ عَلَى ضِدِّهَا فَبِالْاكْتِسَابِ يَكْمُلُ نَاقِصُهَا وَبِالرِّيَاضَةِ وَالْمُجَاهَدَةِ يُسْتَجْلَبُ مَعْدُومُهَا وَيَعْتَدِلُ مُنْحَرِفُهَا وَبِاخْتِلَافِ هَذَيْنِ الْحَالَيْنِ يَتَفَاوَتُ النَّاسُ فِيهَا وَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ۔ اب یہاں ایک بات بتا رہے ہیں کہ وَقَدْ نَجِدُ غَيْرَهُمْ، کبھی ہم دوسروں کو بھی ہم پاتے ہیں کہ یُطْبَعُ، پیدائشی طور پہ ان کے اندر بعض صفات ہوتے ہیں، بعض اخلاق، لیکن تمام چیزیں، تمام کمالات نہیں آ سکتے۔ انبیاء کے علاوہ دوسروں میں وہ تمام کمالات کا پیدائشی طور پہ ہونا یہ بالکل ممکن نہیں ہے۔ انبیاء کو اللہ تعالیٰ پیدائشی طور پہ حسن اخلاق، تمام کمالات، ایک کامل انسان کے لیے جن کن کمالات کی ضرورت ہے، ایک رہنما کے لیے، ایک رہبر کے لیے، ایک پیغمبر کے لیے، ایک نبی کے لیے، ایک رسول کے لیے جو کمالات کا ہونا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ وہ تمام کمالات ان کو پیدائشی طور پہ عطا کرتا ہے۔ اور بعض لوگوں میں، اولیاء ہو یا امتیوں میں، اللہ تعالیٰ بعض خوبیوں کو اللہ تعالیٰ پیدائشی طور پہ بھی رکھ دیتا ہے، لیکن تمام کمالات نہیں ہوتے۔ انبیاء کے اندر جیسے کمالات پائے جاتے ہیں ویسے کمالات غیر انبیاء میں نہیں ہوتے۔ وَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، ہر ایک کے لیے وہ کام آسان ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا۔ وَلِهَذَا مَا قَدْ اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِيهَا هل هذا الخلق جبلہ او مکتسبہ، اسی وجہ سے اسلاف نے، گزرے ہوئے علماء نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے، کیا یہ اخلاق جبلی فطری ہے یا کسبی ہے، یعنی پیدائشی طور پہ انسان کے اندر ہوتے ہیں یا دنیا میں آنے کے بعد دوسروں کو دیکھ کر یا کسی سے تربیت حاصل کر کے وہ چیز پا لیتا ہے۔ وحکت طبری عن بعض السلف ان الخلق الحسن جبلۃ وغریزۃ فی العبد، طبری نے بعض اسلاف سے، علماء سے اس بات کو نقل کیا کہ اچھے اخلاق انسان کی فطرت اور طبیعت میں ہوتے ہیں، اچھے اخلاق ہو یا برے اخلاق۔ وحکاہ عن عبد اللہ بن مسعود والحسن وبہ قال ہوا، اس بات کو انہوں نے نقل کیا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن سے بھی، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ بھی قال ہوا، اور اسی بات کو انہوں نے بیان فرمایا۔ والصحیح ما اصلناہ، صحیح بات وہ ہے جس کو ہم نے بیان کیا، یعنی بعض اخلاق فطری ہوتے، بعض عادتیں، اور بعض کسبی ہوتے۔ وقد روا سعد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال كل الخلال يطبع عليها المؤمن الا الخیانہ والکذب، حضرت سعد، وقد روا سعد، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عشرہ مبشرہ میں سے، نبی پاک علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمام عادتوں پر مومن پیدا کیا جاتا ہے فطری طور پر، یعنی ہر مومن کے اندر تمام عادتیں، تمام خوبیاں فطری ہوتے ہیں، سوائے دو چیزوں کے۔ تمام عادتیں مومن کے اندر فطری پیدائشی ہوتی ہیں سوائے دو چیزوں کی، خیانت اور جھوٹ کے، یعنی مومن پیدائشی طور پر خائن، خیانت کرنے والا نہیں ہوتا، جھوٹ بولنے والا نہیں ہوتا۔ ہاں دنیا میں آ کر بری صحبتوں میں، برے دوستوں میں رہ کر جھوٹا یعنی جھوٹ بولنے والا بن جاتا ہے وہ، یا خیانت کرنے والا۔ وقال عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فی حدیثی والجرأة والجبن غرائز یضعهم اللہ حیث یشاء،
سیدنا عمر بن خطاب خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حدیث میں، والجرأۃ یعنی بہادری، بے باکی اور بزدلی، یہ فطری ہے۔ بعض لوگ فطری طور پہ جری بہادر ہوتے ہیں، بعض لوگ فطری طور پہ بزدل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ دو چیزوں کو رکھتا ہے جہاں وہ چاہتا ہے۔ وَهَذِهِ الْأَخْلَاقُ الْمَحْمُودَةُ وَالْخِصَالُ الشَّرِيفَةُ الْجَمِيلَةُ كَثِيرَةٌ وَلَكِنَّنَا نَذْكُرُ أُصُولَهَا وَنُشِيرُ إِلَى جَمِيعِهَا وَنُحَقِّقُ وَصْفَهُ صلی اللہ علیہ وسلم بها انشاءاللہ۔ یہ اخلاق حمیدہ، قابل تعریف جو اخلاق ہیں اور اچھی عادتیں، یہ بہت زیادہ ہے، اس میں کئی چیزیں ہیں، لیکن یہاں پہ اصول بیان کر رہے ہیں، یعنی حسن اخلاق کا دار و مدار جن اصول پر ہے اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو بیان کر رہے ہیں۔ یہ حسن اخلاق کے جتنے اصول ہیں اور اس کے جتنے شعبے اور شاخیں ہیں وہ تمام کے تمام مکمل طور پر حضور کی ذات میں موجود تھے۔ اما اصل فروعها وعنصر ينابيعها ونقطة دائرتها فالعقل الذي منه ينبعث العلم والمعرفة۔ بتا رہے ہیں کہ حسن اخلاق، اچھی عادتوں کے جو فروعات ہیں، اس کی جو اصل جڑ ہے، اس کی جو بنیاد ہے، اس کی جو بیس ہے اور اس کا مرکزی جو نقطہ ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ وہ عقل ہے۔ عقل کا ہونا ضروری ہے، بس وہ عقل ہے جس سے علم پھوٹ پڑتا ہے، یعنی عقل کی وجہ سے ہی علم بھی حاصل ہوتا ہے، والمعرفہ اور معرفت بھی، ويتفرع من هذا ثقوب الرأي، اور اسی کی وجہ سے یعنی عقل ہی کی وجہ سے رائے کی پختگی اور فکر کی درستگی، ذہانت کی عمدگی، یہ ظاہر یہ اس سے پیدا ہوتے ہیں۔ ذہانت کی عمدگی یعنی عمدہ ذہین ہونا، یہ تو عام بات ہے نا بھائی۔ عمدگی کا مطلب یہ کہ اچھا ذہین ہونا، والاصابہ وصدق الظن والنظر للعواقب، انجام اور معاملات کے نتیجے تک پہنچنے کی صلاحیت عقل ہی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ ومصالح النفس، اور نفس کے لیے فائدہ کن چیزوں میں، عقل کے ذریعے انسان پہچانتا ہے۔ ومجاہدۃ الشہوہ، اور خواہشات سے مقابلے کی صلاحیت بھی عقل ہی سے پیدا ہوتی ہے۔ عقل اگر نہ ہو انسان جو چاہے کرے گا۔ تو عقل ایک ایسی چیز اللہ تعالیٰ عطا فرمائے کہ جس کے عقل کے اصل معنی آتے ہیں روکنے کی۔ انسان کو عقل برائی سے، ہلاکت، نقصان کے کاموں سے روکتی۔ اسی لیے دنیا میں کہتے ہیں کہ کوئی اگر انسان ایسا کام کرے جس میں اس کا نقصان ہے تو یہ کہتے ہیں کہ عقل نہیں ہے تم کو، یعنی عقل کا تقاضا یہ ہے کہ تم ایسا کام نہیں کرتے۔ تو یہ نفسانی خواہشات کو کنٹرول میں کرنے کے لیے عقل ایک بہترین ذریعہ ہے۔ وحسن السیاسہ، یعنی عقل کی وجہ سے حسن تدبیر، حکومت چلانے کا سلیقہ بھی انسان کو عقل کے ذریعے آتا ہے۔ اچھی تدبیر، حسن انتظام، والتدبیر واقتناء الفضائل، فضیلتوں کو حاصل کرنا، وتجنب الرذائل، یعنی عقل کے ذریعے انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتا، عقل سلیم اگر ہو تو۔ وقد اشرنا الى مکانہ منہ صلی اللہ علیہ وسلم وبلوغہ منہ ومن العلم الغایۃ القصوى التي لم يبلغها بشر سواہ۔ ہم اشارہ کر چکے ہیں اس بات کی طرف کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مقام ہے عقل کے میدان میں اور علم کے میدان میں، انتہائی اعلیٰ ترین مقام، یعنی عقل کی جو انتہا ہو سکتی ہے، عقل کا جو اعلیٰ ترین مقام ہے، بلند ترین مقام، اس مقام پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فائز تھے۔ اور علم کا جو اعلیٰ ترین مقام ہے، ایسا بلند مقام جہاں تک کوئی بھی شخص، کوئی بھی مخلوق نہیں پہنچ سکی، اس مقام پر آپ فائز تھے۔ وَإِذْ جَلَالَةُ مَحَلِّهِ مِنْ ذَلِكَ وَمِمَّا تَفَرَّعَ مِنْهُ مُتَحَقِّقَةٌ عِنْدَ مَنْ تَتَبَّعَ مَجَارِيَ أَحْوَالِهِ وَاطِّرَادَ سِيَرِهِ وَطَالَعَ جَوَامِعِ كَلِمِهِ وَحُسْنَ شَمَائِلِهِ وَبَدَائِعَ سِيَرِهِ وَحِكَمَ حَدِيثِهِ وَعِلْمَهُ بِمَا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْكُتُبِ الْمُنَزَّلَةِ وَحِكَمِ الْحُكَمَاءِ
وسير الأمم الخالية وأيامها وضرب الأمثال وسياسات الأنام وتقرير الشرائع وتأصيل الآداب النفيسة والشيم الحميدة إلى فنون العلوم التي اتخذ أهلها كلامه صلى الله عليه وسلم فيها قدوة وإشاراته حجة كالعبارة والطب والحساب والفرائض والنسب وغير ذلك مما سنبينه في معجزاته إن شاء الله تعالى دون تعليم ولا مدارسة ولا مطالعة كتب من تقدم ولا الجلوس إلى علمائهم بل نبي أمي لم يعرف بشيء من ذلك حتى شرح الله صدره وأبان أمره وعلمه وأقرأه. اب یہاں پہ بات بتا رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جلالت شان اس سلسلے میں واضح ہے، اور اس سے جو بات معلوم ہوتی ہے یہ متحقق ثابت ہے ان لوگوں کے پاس جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات سے جو واقف ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے جو واقف ہیں، اور جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جوامع الکلم کا مطالعہ کریں، اور حضور کے حسن شمائل یعنی حضور کے بہترین عادات و اطوار، حضور کی انہوں کی سیرت، عمدہ بدیع سیرت کا جو مطالعہ کرے، اور حدیث کی جو حکمت کی جو باتیں ہیں اس کا جو مطالعہ کرے، اس کے بعد یہ بات واضح ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عقل اور علم کے اعلیٰ ترین مقام پر آپ فائز تھے، منزل پر. وعلمہ، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے ان چیزوں کو بھی جو تورات میں ہیں. قرآن کا بھی علم تھا آپ کو، قرآن کا بھی علم ہے، تورات کا بھی ہے، انجیل کا بھی ہے، زبور کا بھی ہے، تمام آسمانی کتابوں کا آپ کو علم عطا کیا گیا. والکتب المنزلہ وحکم الحکماء، حکماء کی حکمتوں کو بھی آپ جانتے ہیں، دانشوران کی جو باتیں ہیں اس کو بھی آپ جانتے ہیں، اور گزری ہوئی امتوں کی سیرت اور واقعات کو بھی آپ جانتے ہیں، ان کے حالات کو بھی، ان کی تاریخ کو بھی. وضرب الامثال، ضرب الامثال کو بھی آپ جانتے ہیں. وسیاسات الانام، یعنی تدبیر بھی آپ جانتے ہیں، یعنی بہترین حکومت کے لیے جو تدبیر ہونا چاہیے اس میں بھی آپ کو اعلیٰ درجے کا مقام حاصل ہے. وتقریر الشرائع، احکام کو نافذ کرنے کی صلاحیت بھی، اور عمدہ آداب کی بنیاد رکھنے کی بھی آپ کے اندر صلاحیت ہے، اس کا علم ہے. والشیم الحمیدہ، قابل تعریف جو عادتیں ہیں اس کو کس طرح لوگوں میں جاری و ساری اور نافذ کرنا چاہیے وہ بھی آپ جانتے ہیں. الی فنون العلوم، بہت ساری علوم اور فنون، جن علوم اور فنون والوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کو، حضور کی گفتگو کو، حضور کے احادیث کو اس میں نمونہ بنائے لوگ، یعنی تمام علوم اور فنون کے لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کو اس میں نمونہ بنائے، ماڈل بنائے لوگ. وہی اشارات، اور نبی کے اشارات کو دلیل بنائے، کل عبارہ، عبارت کی طرح، یعنی نبی کے کلام میں جو اشارہ مل رہا ہے اس کو صراحت کی طرح سمجھنے لگے. وہ طبی، اور جیسا کہ سائنس ہے، یعنی طب ہے، میڈیکل سائنس ہے. والحساب، حساب ہے. والفرائض، اور فرائض کا علم ہے، نسب کا، انساب کا علم ہے. اس کے علاوہ دیگر علوم جس کو ہم عنقریب انشاءاللہ بیان کریں گے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کے بیان میں. یہ تمام چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمایا دون تعلیم. یہ تمام چیزوں کا علم آپ کو حاصل تھا کسی سے حاصل کیے بغیر، کسی مخلوق کے پاس جا کے آپ سیکھے نہیں، آپ کو ضرورت نہیں پڑی. ولا مدارسہ ولا مطالعہ، یعنی گزرے ہوئے لوگوں کی کتابوں کا مطالعہ بھی نہیں کیا، آپ کا علم عطا ہی تھا. ولا الجلوس الی علمائہم، نہ علماء کے پاس جا کے آپ بیٹھے، یعنی کسی کے سامنے آپ کو زانو ادب تلمس صحیح کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ رحمان خود آپ کو سکھا دیا. الرحمن علم القرآن. بل نبی امی، بلکہ آپ نبی امی تھے. نبی کے معنی جاننے والے، امی یعنی جو کسی سے پڑھے بغیر ہر چیز کا علم رکھنے والے ہو، ان کو نبی امی کہتے ہیں. لم یعرف بشیء من ذلک،
کسی کے پاس جا کے آپ علم حاصل نہیں کیا، اللہ تعالیٰ خود آپ کو علم عطا فرمائے. حتیٰ شرح اللہ صدرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے کو روشن فرما دیا، کشادہ فرما دیا، شرح صدر فرمایا. وَأَبَانَ أَمْرَهُ، اور آپ کے معاملے کو اللہ تعالیٰ واضح کر دیا، ظاہر کر دیا. وَعَلَّمَهُ، اللہ تعالیٰ خود آپ کو علم عطا فرمایا اور اللہ تعالیٰ آپ کو سکھایا. يُعْلَمُ ذَلِكَ بِالْمُطَالَعَةِ وَالْبَحْثِ عَنْ حَالِهِ ضَرُورَةً وَبِالْبُرْهَانِ الْقَاطِعِ عَلَى نُبُوَّتِهِ نَظَرًا. یہ بات تو واضح ہے، اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں. فلا نطول بسرد الاقاصد واحاد القضايا اذ مجموعها ما لا ياخذه حصر ولا يحيط به حفظ جامعا وبحسب عقله كانت معارفه الى سائر ما علمه الله تعالى واطلعه عليه من علم ما يكون وما كان وعجائب قدرته وعظيم ملكوته. قال الله تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. بتا رہے ہیں کہ وہ بھی حسب عقلی ہی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عقل کے لیے یہی ایک بات کافی ہے کہ کانت معارف ہو، کہ آپ کے معارف یعنی آپ کے معلومات ان چیزوں کی طرف، ان تمام چیزوں کی طرف ہے، ان تمام چیزوں کو آپ جانتے ہیں جو اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا. یعنی عقل میں بھی اعلیٰ مقام ہے، عقل کل اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمایا. اور معلومات علم کا یہ حال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم آپ کو عطا فرما دی. وَأَطْلَعَهُ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ تمام علوم سے آپ کو واقف کرا دیا. علم ما کان وما یکون، جو ہو چکا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے، ان تمام چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما. وعجائب قدرت، اپنی قدرت کے حیرت انگیز چیزوں کا بھی اللہ تعالیٰ علم عطا فرما. اسرار جس کا علم کسی کو نہیں کائنات، وہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما. وعظیم ملکوتی، اپنی بادشاہت، اپنی عظیم بادشاہت اور اپنی عظیم قدرت کے رازوں کا علم بھی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے. قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلمک ما لم تکن تعلم، اس نے یعنی آپ کے رب نے آپ کو تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا جو آپ نہیں جانتے تھے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اے محبوب، کائنات میں ہم جو فضل آپ پر کیے ہیں کسی اور پر ہمارا ایسا فضل نہیں ہے، کیونکہ پوری کائنات کو حضور کے تابع کر دیا اللہ تعالیٰ. حتیٰ کہ انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ حکم دیا کہ حضور پر ایمان لائیں، حضور کی اتباع کریں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھی بنا دیا، انبیاء کی امتوں کو بھی اللہ تعالیٰ حضور کی امت بنا دیا. کل کائنات میں اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام اور مرتبے کو بلند فرمایا، اور علم میں بھی سب سے اعلیٰ مقام عطا فرمایا. اب یہاں پہ غور کرنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ویسے نبی کو کئی کمالات عطا فرمایا، کسی بھی کمال کے عطا کرنے کے بعد یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کا آپ پر بڑا فضل ہے، لیکن علم عطا کرنے کے بعد فرما رہا ہے کہ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے آپ پر. تو معلوم یہ ہوا کہ بندے پر اللہ کی جو نعمتیں ہیں اس میں سب سے بڑی نعمت علم ہے. علم اللہ جس کو عطا کریں گویا کہ اللہ تعالیٰ اس پر مہربان ہو گیا. بے شک. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. سورہ نساء آیت نمبر 113. حارت العقول فی تقدیر فضلہ علیہ، یعنی عقلیں حیران ہیں اللہ کے فضل کا اندازہ لگانے کے بارے میں. علیہ، نبی پر اللہ کا جو فضل ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، کوئی مخلوق اس کی حد بندی نہیں کر سکتی. اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کیا علم عطا فرمایا، اور نبی ہی بہتر جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا علم عطا فرمایا. وَخَرَسَتِ وَخَرِسَتِ الْأَلْسِنُ دُونَ وَصْفِ، اور زبانیں گونگی ہے وصف کو بیان کرنے سے. یعنی زبانوں کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ کما حقہ حضور کو جو علم عطا کیا گیا ہے اس کو بیان کر سکے، کیونکہ کئی علوم ایسے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ہے، خاص اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی تیسرا نہیں جانتا ہو، راز ہے، تو دوسرے لوگ کیسے بیان کر سکیں گے اس کو؟ وہی علم بیان کر سکیں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ علم عطا کیا. جو نبی ظاہر کیے وہی بتا سکتے. بعض اسرار اور رموز کا علم بھی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے. اسرار اور رموز علم کے اقسام میں ایک قسم وہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ معراج میں آپ کو اسرار عطا فرمائے، راز کی باتیں اللہ تعالیٰ بتائیں، تو وہ نبی اور خدا کے درمیان میں ہی ہے، مخلوق کو نہیں معلوم، تو مخلوق بھی اس کو بیان کرنے سے عاجز ہے۔ یحیط دون وصف یحیط بذلک او ینتہی الیہ فصل واما الحلم والاحتمال والعفو۔ اب یہاں سے اور اخلاق حسنہ کا تفصیلی بیان ہے۔ واما الحلم والاحتمال والعفو مع المقدرۃ والصبر على ما يكره وبين هذه الالقاب فرق۔ اب یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ اخلاق حسنہ میں ایک یعنی ایک صفت یہ بھی ہے، حلم یعنی بردباری، صبر کرنا، برداشت کرنا، معاف کرنا قدرت کے باوجود۔ یعنی اگر کوئی برا سلوک کرے، کوئی اگر تکلیف پہنچائے، کوئی برا بھلا اگر کہے، تو انسانی فطرت، انسانی طبیعت یہ چاہتی ہے کہ اس کو برا بھلا کہے یا اس سے بدلہ لے، لیکن اچھے اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ایسے وقت پہ کوئی برے الفاظ اپنی زبان سے نہ نکالے، بلکہ صبر اس سے کام لے، خاموش رہے، اس سے کوئی انتقام نہ لے، تو اس کو حلم کہتے ہیں۔ حلم کا مطلب یہ ہے کہ فوراً سزا نہ دینا، اور احتمال کا مطلب برداشت کرنا، معاف کرنا قدرت کے باوجود، یعنی بدلہ لینے کی پوری صلاحیت ہے، قادر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی معاف کر دینا، یہ اخلاق حسنہ میں سے ایک اہم ترین خلق ہے۔ اب ان القاب کے درمیان کیا فرق ہے بتا رہے ہیں۔ فإن الحلم حالت توقر وثبات عند الاسباب المحرکات۔ حلم کہتے ہیں اس حالت کو، یعنی وقار کی حالت ہو، ثابت قدمی ہو، عند الاسباب، ان اسباب کے وقت جو انسان کو یعنی غصے میں لانے والی چیزیں، یعنی بعض چیزیں یعنی اگر اس کے سامنے ایسا کام ہو جائے جس کو وہ برداشت نہیں کرتا، غصے کے پورے اسباب موجود ہیں، لیکن ویسے وقت میں باوقار رہنا، خاموش رہنا اور ثابت قدم رہنا، اپنے غصے کو کنٹرول کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ حلم ہے۔ والاحتمال، احتمال کیا ہے؟ احتمال کے معنی برداشت کرنا۔ حبس النفس عند الآلام، احتمال کا مطلب یہ ہے کہ نفس کو روکنا، نفس کو کنٹرول کرنا مصیبتوں کے وقت، کوئی تکلیف آ گئی، انسان بے چین ہو جاتا ہے، بے قرار ہوتا ہے، تو اس وقت برداشت کرنا۔ والمؤذیات، اور تکلیف دہ چیزوں کے وقت نفس کو کنٹرول میں رکھنا، یہ کیا ہے؟ احتمال ہے، یعنی برداشت کرنا ہے۔ ومثلها الصبر، اور صبر بھی اس جیسا ہی ہے۔ ومعانیها متقاربہ، احتمال یعنی برداشت اور صبر دونوں ہم معنی ہے۔ واما العفو، اب رہا عفو، فہو ترک المؤاخذہ، عفون کے معنی آتے ہیں معاف کرنا، یعنی بدلہ نہ لینا، مؤاخذہ گرفت نہ کرنا، کوئی اگر ستائے، تکلیف پہنچائے تو اس سے بدلہ نہ لینا، اس کو معاف کر دینا، یہ کیا ہے؟ عفو ہے۔ وہذا کلہ، یہ چیزیں ان چیزوں میں سے یہ تمام چیزیں جس کی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی۔ فقال، بس اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، خذ العفو وامر بالعرف، اے محبوب آپ معافی کے پہلو کو اختیار کیجیے، معاف کرنے کی عادت کو، وامر بالعرف، اور بھلائی کا حکم دیجیے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 199۔ رویہ، روایت میں ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لما نزلت علیہ هذه الآیہ سأل جبریل علیہ السلام عن تأویلها فقال له حتى أسأل العالم ثم ذهب فأتاه فقال يا محمد إن الله يأمرك أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك وقال له واصبر على ما أصابك۔ اب یہاں پہ معاف کرنا کیا ہے اس کو بتا رہے ہیں۔ خذ العفو، قرآن پاک میں جو اخلاق سکھائے گئے، نبی کے ذریعے امت کو جو پیغام دیا گیا وہ یہ ہے کہ خذ العفو، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ حسن اخلاق میں یہ فرما رہا ہے کہ معافی کی عادت تم اختیار کر لو۔ اللہ اکبر، یہ پہلو اگر آج کا معاشرہ اگر اختیار کر لے تو پوری دنیا میں امن و امان ہو جائے گا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ ایک دوسرے پر یعنی وار کر رہے ہیں، ایک دوسرے پر حملہ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات۔ شریعت اس کو سخت ناپسند کرتی ہے۔ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ اے مسلمانوں، اگر تم کو دوسروں کی طرف سے تکلیف اگر پہنچے تو تم اس سے بدلہ مت لو، تم اس کو معاف کر دو۔ اسلامی تعلیمات یہ ہے۔ رویہ، روایت میں آیا کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا عن تأویلها، اس کی تأویل کے بارے میں، اس کے معنی کیا ہے؟
تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ سے حتیٰ اسأل عالم، یہاں تک کہ میں عالم جاننے والے سے پوچھ لوں گا. ثم ذهب، پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں گئے، پھر حضور کی بارگاہ میں. فقال، بس انہوں نے عرض کیا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ یأمرک، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دے رہا ہے. یہ معاف کرنے کے معنی بتا رہے ہیں، یعنی معافی کی عادت کو تم اختیار کر لو. کیا معنی ہے اس کے؟ بتا رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دے رہا ہے کہ ان تصل من قطع، کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ تعلق کو جوڑ لیں جنہوں نے آپ سے تعلق کو توڑ لیا ہے. آپ ان رشتہ داروں کے ساتھ مل جل کر رہیں، صلہ رحمی کریں جو آپ سے کٹے ہوئے ہیں. وہ تو عطیہ من حرمک، اور آپ ان لوگوں کو عطا کریں جو آپ کو محروم کر رہے ہیں، جو آپ کو نہیں دے رہے ہیں آپ ان کو دیں. وَتَعْفُوا عَمَّنْ ظَلَمَكَ، آپ ان کو معاف کریں جو آپ پر ظلم کرتے ہیں. تو اس آیت مبارکہ کی یہ تفسیر ہو گئی. معافی کے معنی میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ معاف کرنے کو اختیار کرو، یعنی معاف کرنے کی عادت کو اپناؤ، اس کو اپنا شیوا بنا لو، اپنا شعار بنا لو، اپنی زندگی کا مقصد بنا لو. تو کیا چیزیں ہیں اس میں بتا رہے ہیں کہ انسان ان لوگوں کے ساتھ ملے، اس سے تعلق رکھے جو اس سے تعلق کو توڑ لیتے. بہت جامع بات ہے. حسن اخلاق لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ بھائی کوئی اگر آپ کے ساتھ اچھائی کر رہا، آپ اس کے ساتھ اچھائی کریں، یہ حسن اخلاق نہیں ہے، یہ تو بدلہ ہو گیا ہی. اس کو تجارت بھی کہتے ہیں. بھائی وہ ایک چیز آپ کو دے رہا ہے، آپ اس کا بدلہ دے رہے ہیں. حسن اخلاق کی پہچان کیا ہے؟ جوہر کیا ہے؟ کیسا پہچانیں گے؟ یعنی انسان اس آدمی کے ساتھ حسن سلوک کرے جو اس کے ساتھ برا سلوک کرتا. کیونکہ اچھا سلوک کرنے والے کے ساتھ تو ہر کوئی اچھا سلوک کرے گا. پہچان اس وقت ہوں گی حسن اخلاق کی کہ برا سلوک کرنے والے کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اب لوگ حسن اخلاق یعنی صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ ملنا، ان سے ملاقات کرنا، ان کے حقوق ادا کرنا، ان سے ربط میں رہنا، یہ کیا ہے؟ صلہ رحمی. تو لوگ کیا سمجھتے کہ جو رشتہ دار مل رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ان کے پاس جانے اور ان سے ملنے کو یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم رشتہ داروں کا حق ادا کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے. جو رشتہ دار کٹ گئے ہیں، نفرت کر رہے ہیں، ملاقات بند کر لی ہیں، بائیکاٹ کر دی، ان لوگوں سے ملنا جا کے، یہ صلہ رحمی ہے. یہ تو اسلام کا نظام دیکھیں. اسلام یہ دعوت دے رہا ہے کہ محبت کی دعوت دے رہا ہے. اسلام نفرت کے خلاف ہے. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی، غیر کے ساتھ بھی تم حسن سلوک کرو. ہر انسان کے ساتھ حسن سلوک کرو، چاہے وہ کوئی بھی ہو. مسلمانوں کے ساتھ بھی تم حسن سلوک کرو، غیر مسلموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. ہر انسان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی تم حسن سلوک کرو. تو اس میں معاف کرنے کے معنی بیان کیے جا رہے ہیں کہ معاف کرنے کا مطلب کیا ہے. معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے ان رشتہ داروں کے ساتھ اپنا رابطہ، اپنا تعلق بہتر اور مناسب یعنی مضبوط بناؤ. جو تم سے کٹ گئے، جو تم سے اپنے رشتے کو توڑ لیے، تم ان سے اپنے رشتے کو جوڑ لو. اور جو تم کو محروم کر رہے ہیں، عموماً ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں کسی کے تعلق سے نفرت پیدا ہو جاتی. کوئی شخص یعنی کسی کا حق ادا نہیں کیا، رشتہ دار ہی ہے لیکن نہیں دے رہا ہے، اور جب اللہ اس کو نوازے اور وہ اس شخص جب غریب ہو جائے، محتاج ہو جائے، تو یہ شخص یہ سوچتا ہے کہ یہ شخص مجھ کو نہیں دیا تھا. تو شریعت یہ کہتی ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ اس وقت یہ مت سوچو کہ اس نے تم کو محروم کیا تھا. اللہ اب تم کو دینے کے قابل بنایا تو اس کا شکر ادا کر دے، تم اس کو بھی دے دو. سبحان اللہ. حسن اخلاق کا معیار دیکھیے. وَتَعْفُوا عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جو تم پر ظلم کرے تم اس کو بھی معاف کرو. تو یہ اسلام کے کمال کو دیکھیے. حضور کی سیرت کا پیغام کیا ہے؟ آج پوری انسانیت کے لیے، پورے عالم، پورے ورلڈ کے لیے پیغام دیا جا رہا ہے. شفا شریف کے درس کے دوران یہ جو حدیث پاک ہے، اسلام کبھی یہ نہیں کہتا کہ تم دوسروں کو ستاؤ، تکلیف پہنچاؤ. اگر تم کو دوسرے غیر تکلیف پہنچائے تب بھی تم ان سے بدلہ مت لو. یہ اسلام. سبحان اللہ. سبحان اسلام کی تصویر کو، اسلام کی حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اسلامی کتابوں میں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر اسلام کے تعلیمات یہ ہیں
کہ آپ نے ہر قسم کے تشدد کو آپ نے سختی سے منع کیا، کسی پر ظلم کرنے کی آپ نے اجازت نہیں دی، کسی کو برا بھلا کہنے کی آپ نے اجازت نہیں دی، کسی کو تکلیف پہنچانے سے آپ نے منع فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ اگر تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تب بھی تم اس کو تکلیف مت پہنچاؤ، بلکہ تم اس کو معاف کر دو۔ وقال له، اور اللہ نے آپ سے فرمایا واصبر علی ما اصابک، جو تکلیف تم کو پہنچے تم اس پر صبر کرو۔ صبر بھی کیا ہے؟ یہ حسن اخلاق میں سے سورہ لقمان آیت نمبر 17 الایہ۔ وقال تعالی، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، سورہ احقاف آیت نمبر 35۔ اے رسول آپ صبر کیجئے جیسا کہ اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا۔ اللہ اکبر، نبی کا صبر ان کے درجے کے حساب سے ہوتا۔ تو اس ولا تستعجل لهم، یعنی کافروں کی طرف سے جو تکلیف آپ کو پہنچ رہی تھی، اللہ تعالیٰ اس پر فرما رہا ہے کہ اے محبوب آپ اس پر صبر کیجئے جیسا کہ اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا۔ وقال تعالی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، سورۃ النور آیت نمبر 22 اس میں معاف کرنے کی اللہ تعالیٰ تعلیم دے رہا، چاہیے کہ لوگ ایک دوسرے کو معاف کریں آپس میں، وَلْيَصْفَحُوا درگزر کریں۔ اسلامی معاشرہ، اسلامی احکام یہ ہے کہ اگر بشریت کی وجہ سے، انسان ہونے کی وجہ سے، شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے اگر آپس میں کوئی ایسی بات ہو گئی ہے، جھگڑا ہو گیا ہے، اختلاف ہو گیا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے آپس میں ہمیشہ لڑتے رہیں، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اس نفرت کو مٹاؤ، آپس میں ایک دوسرے کو معاف کر دو۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ تم لوگوں کو معاف کرو، اللہ تمہارے قصور کو معاف فرمائے گا۔ وقال تعالی، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یقیناً جو صابر ہے، جس نے صبر کو اختیار کیا، تکلیفوں کو برداشت کیا، صبر کیا اور معاف کر دیا، یعنی بدلہ نہیں لیا، کسی کی طرف سے تکلیف پہنچی اس پر صبر کیا، صرف صبر ہی نہیں کیا بلکہ صبر کے ساتھ ساتھ جو لوگ اس کو ستائے، تکلیف پہنچائے، ان کو بخش دیا، معاف کر دیا، اللہ فرما رہا ہے کہ یقیناً یہ انتہائی بلند کاموں میں سے ہے، یعنی پختہ کاموں میں سے ہی عظیمت والا کام ہے، یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی حوصلہ افزائی فرما رہا ہے کہ تم صبر کرو اگر تم کو کوئی تکلیف پہنچی، اور جو تکلیف پہنچا رہا ہے تم اس سے بدلہ مت لو، اس کو معاف کر دو۔ ولا خیمہ، اسلامی یعنی قرآن میں یہ پیغام دیا گیا ہے صبر کا، قرآن میں انسانیت کا پیغام دیا گیا، قرآن میں کہیں شدت پسندی کی تعلیم نہیں ہے، اسلام میں کہیں فساد یا ظلم یا قتل کا حکم نہیں دیا گیا، اسلام میں حکم یہ دیا گیا ہے کہ تم کسی بھی شخص پر ظلم مت کرو، کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، قتل کرنا تو بہت دور کی بات ہے، دوسرے کو مٹانا تو بہت دور کی بات ہے، بھائی اس کو برا بھلا تک مت کہو، اور غیر آدمی تم کو تکلیف پہنچائے دوسرا تب بھی تم اس سے بدلہ مت لو، تم صبر کرو، یہ حکم دیا گیا۔ تو اس قرآن میں کہیں بھی شدت سختی کا حکم نہیں ہے، کہیں بھی۔ اللہ، جو لوگ نادان ہیں، بے وقوف ہیں، یہ جو قرآن پر جو الزام لگا رہے ہیں، جو اللہ کے کلام پر اعتراض کر رہے ہیں کہ اس میں شدت ہے، شدت کہیں بھی نہیں ہے۔ قرآن تو جھگڑوں سے روکنے کے لیے آیا، قرآن تو دہشت گردی سے روکنے کے لیے آیا، قرآن تو انسانیت کا پیغام دینے کے لیے آیا، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ تمام انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو سب کو مل جل کر رہنا چاہیے، ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، یہ اسلامی تعلیمات، یہ قرآن کا پیغام۔ قرآن میں امن کی تعلیم ہے، پیس اور شانتی، سلامتی کی تعلیم ہے، محبت کا پیغام ہے، علم کا پیغام دیا گیا، امن کا پیغام دیا گیا، سلامتی کا پیغام دیا گیا، ایک دوسرے کو معاف کرنے کا پیغام دیا گیا، ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور نرمی کا حکم دیا گیا۔ یقیناً قرآن پاک ہر شدت سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے۔ قرآن پوری دنیا کے لیے امن کا پیغام ہے، سلامتی کا پیغام ہے، پوری دنیا کے لیے اس میں بہترین ہدایات ہے، رہنمائی ہے۔
قرآن انسان کو یہ بتاتا ہے کہ اللہ تک کس طرح پہنچنا چاہیے، اللہ کی عبادت کس طرح کرنا چاہیے۔ قرآن انسان کو یہ حکم دیتا ہے، یہ تعلیم دیتا ہے کہ وہ مخلوق کے ساتھ کیسا رہیں، انسانوں کے ساتھ کس طرح سلوک کریں، والدین کے ساتھ کس طرح حسن سلوک کریں، پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح حسن سلوک کریں، یعنی ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کی قرآن میں تعلیم دی گئی۔ قرآن میں امن کی تعلیم دی گئی، سلامتی کی تعلیم دی گئی۔ ولا خفاء بمن یؤثر من حلمه واحتماله وان كل حلیم قد عرفت منه زلة وحفظت عنه حفوة وهو صلی اللہ علیہ وسلم لا يزيد مع كثرة الأذى الا صبرا وعلى اسراف الجاهل الا حلما۔ بتا رہے ہیں کہ یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے حلم، بردباری اور برداشت اور صبر کے بے شمار واقعات ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کی شان اور عظمت کا یہ عالم ہے کہ کثرت سے جب آپ کو تکلیف پہنچائی جاتی تب بھی آپ کے صبر میں اضافہ ہی ہوتا تھا، ہر وقت آپ صبر کا مظاہرہ فرمائیں۔ وعلی اسراف الجاہل حلما، جاہل اور نادان کی زیادتی پر آپ حلم کا مظاہرہ فرماتے۔ ایسے بے شمار واقعات سے سیرت کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ حدثنا القاضی ابو عبداللہ محمد بن علی التغلبی وغیرہ قالوا حدثنا محمد بن عتاب حدثنا ابو بکر بن واقد القاضی وغیرہ حدثنا ابو عیسیٰ حدثنا عبید اللہ حدثنا یحیی بن یحیی حدثنا مالک عن ابن شہاب عن عروۃ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی امرین قد الا اختار ایسرہما ما لم یکن اثما فإن کان اثما کان ابعد الناس منہ ومن تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسه الا ان تنتهك حرمۃ اللہ تعالی فینتقم للہ بها۔ وروی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما کسرت رباعیته وشج وجهه يوم احد شق ذلك على اصحابه شقا شديدا وقالوا لو دعوت عليهم فقال اني لم ابعث لعانا ولكني بعثت داعيا ورحمه اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی، آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو دو کاموں میں کبھی اختیار نہیں دیا گیا، مگر آپ اختیار فرماتے ہیں ان دونوں میں سے آسان کام۔ اللہ تعالیٰ جب آپ کو دو کاموں میں اختیار عطا کرتا کہ چاہے اے محبوب آپ یہ کام کریں چاہے یہ کریں، تو حضور کی سیرت، حضور کی سنت، حضور کی عادت کریمہ یہ تھی کہ آسانی کو آپ اختیار فرماتے، یعنی امت کو آپ تعلیم دے رہے ہیں کہ آسانی کا آپ پیغام دے رہے ہیں، جیسا کہ الدین یسر ہے، دین آسان ہے۔ معلوم یکن اثمن، جب تک کہ وہ گناہ نہ ہو، وہ آسان کام۔ فإن کان اثمن، اگر وہ گناہ کا کام ہوتا، یعنی دو کام اگر آ جائیں اس میں سے ایک سخت ہے ایک آسان ہے، اور آسان کام یہ گناہ کی طرف جا رہا ہے تو آپ اس کو اختیار نہیں کرتے۔ ومن تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جب تک کسی کام میں آسانی ہے تو آپ آسانی کو اختیار فرماتے، آسان کام۔ دو کام اگر آ جائیں اور اس میں سے جو کام آسان ہوتا دونوں میں سے اس کو اختیار فرماتے ہیں، جبکہ اس میں کوئی گناہ نہ ہو، گناہ اگر ہوتا، گناہ کا پہلو ہوتا تو آپ دوری اختیار فرماتے۔ یعنی اس میں صراحت کر دی گئی ہر آسان کام کو ہم اختیار نہ کریں، بلکہ ہر اس آسان کام کو ہم اختیار کریں جس میں گناہ نہ ہو۔ ومن تقم، اور اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیے، بدلہ نہیں لیے، مگر یہ کہ اللہ کی حرمت اگر پامال ہو جائے تو آپ اس کی وجہ سے بدلہ لیتے تھے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے بدلہ لیتے تھے، یعنی اگر لوگ گناہ کرتے تو آپ ناراض ہو جاتے۔ وہ رویہ روایت میں آیا کہ نبی پاک علیہ السلام کے جب دندان مبارک جب شہید ہوئے، وہ شجہ وجہ، اور آپ کا چہرہ انور زخمی ہوا جنگ احد کے دن، تو یہ چیز صحابہ پر بہت ہی شاہ گزری، اور صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ ان کافروں کے خلاف بددعا کرتے تو اچھا ہوتا۔ تو آپ نے فرمایا انی لم ابعث لعانا، دین اسلام کے پیغام کو دیکھیے، آج لوگ دین کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہہ رہے ہیں۔ آج دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھئی پیغمبر اسلام جو دشمن، جو مخالفین، جو کفار آپ کے دندان مبارک کو شہید کیے، آپ کے چہرہ انور کو زخمی کر دی،
آپ کے جسم انور سے خون مبارک بہہ رہا ہے، آپ لہو لہان ہو گئے، اس حالت میں بھی ان سے بدلہ لینا تو بہت دور کی بات ہے، آپ نے ان کے لیے بد دعا بھی نہیں کی۔ آپ فرماتے ہیں انی لم ابعث لعانا، اللہ تعالیٰ مجھ کو لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا۔ یہاں مزاج دے دیے حضور۔ اب یہاں پہ خاص پیغام ہے پوری دنیا کے لوگوں کے لیے، اور خصوصاً ایک خاص طبقے کے لیے میں پیغام دے رہا ہوں کہ حضور فرما رہے ہیں کافروں پر، صحابہ فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ان کافروں کو آپ بددعا کیجیے، ان پر لعنت بھیجیے، تو حضور فرمائیں لعنت بھیجنا یہ میرا کام نہیں ہے، میری سنت نہیں ہے۔ کافروں پر لعنت بھیجنے سے آپ منع فرما رہے ہیں، تو مسلمانوں پہ کیسے لعنت بھیج؟ اللہ اکبر۔ انی لم ابعث لعانا، آپ فرما رہے ہیں کہ بے شک مجھ کو لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، لیکن مجھے اللہ نے بھیجا ہے، مجھ کو بھیجا گیا ہے داعی، اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر، اور رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ پھر آپ ان کافروں کے لیے دعا فرماتے ہیں اللہم اہدی قومی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، مولا اس قوم کو ہدایت عطا فرما، کیونکہ یہ نادان ہے، یہ نہیں جانتے۔ یعنی آپ بدعا نہیں دی ہے، یعنی وہ اسلام جس کے پیغمبر اسلام جنہوں نے جنگ کی حالت میں کافروں کی طرف سے تکلیف پا کر بھی، تکلیف اٹھا کر بھی ان کو بددعا بھی نہیں دی، ان کے لیے ہدایت کی دعا دے رہے ہیں کہ اللہ ان کو نیک توفیق عطا فرما، تو ایسا اسلام غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اسلام تو سراپا امن ہے، رحمت کا پیغام ہے۔ ورویہ، اور روایت میں ایوان، یعنی اس حدیث سے معلوم ہوا ہے کہ ہر ایک کے لیے خیر کی دعا کرنی چاہیے، اور خاص طور پر مسلمانوں کے لیے، کہ اگر مسلمانوں کے آپس میں کوئی اختلافات ہو جائے یا کچھ جھگڑا بھی ہو جائے تو اس کی وجہ سے لعنت بھیجنا تو ہرگز جائز نہیں ہے۔ کسی بھی کلمہ پڑھنے والے مسلمان کے خلاف لعنت بھیجنا انتہائی بدترین گناہ ہے۔ وروی عن عمر رضی اللہ عنہ انہ قال فی بعض کلامہ بأبی انت وأمی یا رسول اللہ لقد دعا نوح على قومه فقال ربی لا تذر على الارض من الكافرین دیارا ولو دعوت علینا مثلها لهلكنا من عند آخرنا فلقد وطئ ظهرك وأدمي وجهك وكسرت رباعيتك فأبيت أن تقول إلا خيرا فقلت اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے انہ قال، کہ آپ نے فرمایا فی بعض کلامی، اپنے ایک کلام میں، ایک حدیث میں یہ کہ بی ابی انت و امی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ یقیناً حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے خلاف بددعا دی ہے۔ نوح علیہ السلام کیا فرمائے؟ وقال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے پروردگار، اے میرے رب، زمین پر تو کسی بھی کافر کے گھر کو باقی نہ رکھ۔ بددعا دی ہے وہ لوگ۔ ولو دعوت، اے رسول، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہمارے خلاف بددعا کرتے اس جیسی، یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ عرب کے کافروں کے خلاف اگر آپ بددعا کرتے تو تمام کے تمام ہلاک ہو جاتے تھے۔ یقیناً آپ کا چہرہ انور زخمی ہوا اور آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، لیکن آپ خیر ہی کہنے لگے، اس وقت بھی آپ بددعا نہیں دی۔ تو نبی کی شفقت اور رحمت کا اندازہ لگائی۔ فقلت، بس آپ نے کہا اللہم اغفر لقومی، اے اللہ اس قوم کو بخش دے، اے اللہ اس قوم کو معاف فرما دے، کیونکہ یہ لوگ نادان ہیں۔ ایک روایت میں یہ آیا کہ یعنی ایک اور واقعہ بھی ہے، طائف کا واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے اس سلسلے میں، کہ جب آپ کو یعنی لہو لہان کیا گیا، آپ ایک باغ میں تشریف لے گئے اور بیٹھ گئے، تو جبرائیل علیہ السلام آئے، ان کے ساتھ اس علاقے کے 2 فرشتے بھی تھے جو پہاڑوں پر مقرر تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ حکم دیں تو ہم یہ 2 پہاڑوں کے درمیان طائف کی پوری بستی کو ہم پیس دیں گے۔
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دونوں ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے اور کہا کہ میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، اے اللہ یہ قوم نادان ہیں، ان کو بخش دے، یہ لوگ میرے مقام کو نہیں جانتے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ اگر اسلام نہیں لائے کوئی بات نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کے پشتوں سے، ان کی اولاد میں سے کئی ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اسلام لائیں۔ قال القاضی ابو الفضل وفقہ اللہ انظر ما فی هذا القول من جماع الفضل ودرجات الاحسان وحسن الخلق وکرم النفس وغایت الصبر والحلم، یعنی اس میں کتنا غایت صبر ہے، انتہائی صبر ہے، حلم کی بات ہے، اس میں مہربانی کی بات ہے، اس میں یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت دیکھی، شفقت، کافروں کے خلاف بھی آپ بدوا نہیں کی۔ اذ لم يقتصر صلی اللہ علیہ وسلم علی السکوت عنہم حتی عفا عنہم، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بارے میں خاموشی پر اکتفا نہیں کی بلکہ آپ ان کو معاف بھی کر دی، پھر آپ ان پر مہربانی فرمائیں، ورحمہم، اور ان کے لیے یعنی اللہ کی بارگاہ میں ہدایت کی آپ نے دعا کی، ودعا وشفع لہم، ان کے لیے سفارش بھی کی، فقال، بس آپ نے کہا کہ اے پروردگار یہ لوگ نادان ہیں، ان کو معاف کر دیں یا ان کو ہدایت دے دے۔ ثم اظہر سبب الشفقہ والرحمۃ بقولہ لقومی ثم اعتذر عنہم بجہلہم فقال فانہم لا یعلمون، پھر آپ شفقت اور رحمت کا سبب بیان کیے اپنے اس قول کے ذریعے، فرماتے ہیں کہ لقومی، کہ مولا یہ میری قوم ہے، میری امت کے لوگ ہیں۔ پھر آپ نے ان کی طرف سے آپ نے عذر پیش کیا ان کی جہالت کا، کیا جہالت، یعنی یہ لوگ نہیں جانتے لوگ کہ حضور کے نبی ہونے اور نبی کے مقام کو یہ لوگ نہیں جانتے۔ ولما قال له الرجل اعدل فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله لم يزده في جوابه أن بين له ما جهله ما جهل ووعظ نفسه وذكرها بما قال له فقال ويحك فمن يعدل إن لم أعدل خبت وخسرت إن لم أعدل ونهى من أراد من أصحابه قتله ولما تصدى له غورث بن الحارث ليفتك به ورسول الله صلى الله عليه وسلم منتبذ تحت شجرة وحده قائلا والناس قائلون في غزاد فلم ينتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو قائم والسيف صلدا في يده فقال من يمنعك مني فقال الله فسقط السيف من يده فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يمنعك مني قال كن خير آخذ فتركه وعفى عنه فجاء إلى قومه فقال جئتكم من عند خير الناس۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حلم اور صبر کی ایک اور مثال اور واقعہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اور جب آپ سے ایک شخص نے، ایک بدبخت نے کہا، ایک خارجی نے، ایک گمراہ شخص نے کہا، اس کا نام ذوالخویسرہ بتایا جاتا ہے، اس نے جب کہا کہ اعدل، آپ انصاف فرمائیے، یعنی غزوہ حنین کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام مقام جعرانہ میں ٹھہر کر آپ تقسیم فرما رہے تھے مال غنیمت، تو ایک بدبخت آیا اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انصاف فرمائیے، بے شک یہ ایسی تقسیم ہے اس سے اللہ کی خوشنودی کا ارادہ نہیں کیا گیا، حضور کی شان میں گستاخی کیا، لیکن حضور اس کے جواب میں سوائے اس کے اور کچھ اضافہ نہیں کیے کہ آپ اس کو نصیحت کیے اور فرمائیں، کیا فرمائے ویحک، اے شخص تجھ پر افسوس ہے، فمن یعدل ان لم اعدل، اگر میں انصاف نہ کروں تو دنیا میں کون انصاف کرے؟ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عدل و انصاف کا مرکز ذات مصطفیٰ ہے، حضور دنیا میں آئے ہیں انصاف عطا کرنے کے لیے، آپ کے پورے تعلیمات انصاف کے ہیں۔ وَنَهَا مَنْ أَرَادَ مِنْ أَصْحَابِهِ قَتْلَهُ، بعض صحابہ اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام منع فرما دیا، تو حضور کا یہ حلم تھا، یہ صبر تھا۔ وَلَمَّا تَصَدَّى لَهُ غورث بن حارث، جب اس کے در پہ ہو گئے تاکہ وہ اس کو ختم کر دے، لِيَفْتِكَ بِهِ، اور جب ورسول، اچھا وَلَمَّا تَصَدَّى لَهُ، اور ایک واقعہ بتا رہے ہیں پہ، غورث بن حارث ایک شخص ہے، ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا شخص،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنگ سے، ایک غزوے سے واپس ایک مقام پر آپ رکے، آرام فرمانے لگے، خیر اللہ کا وقت تھا، صحابہ کرام دور دور سائے دار درختوں کے پاس چلے گئے، حضور ایک درخت کے پاس آرام فرما رہے تھے، تلوار حضور علیہ الصلوۃ والسلام درخت کے پاس لگا دی تھے، ایک شخص آیا غورث بن حارث اور غفلت میں حضور پر وار کرنا چاہا، حضور کو شہید کرنا چاہا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما تھے، منتبذ تحت شجرۃ، یعنی ایک درخت کے سائے میں آپ بیٹھے ہوئے تھے تنہا، قائلا قیلولہ کرتے، یعنی بیٹھے بیٹھے آپ آرام کرنا چاہ رہے تھے، والناس قائلون، اور جبکہ دوسرے لوگ صحابہ کرام فی غزات، غزوے میں تھے، فلم ینتبہ، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار نہیں ہوئے مگر یہ کہ وہ شخص کھڑا ہوا تھا اور تلوار اس کے ہاتھ میں، تلوار مین سے نکال کے ٹھہرا ہوا ہے، پس اس نے کہا من یمنعک منی، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ، یہ جملہ آپ ایسا ادا فرمائیں کہ جب یہ لفظ ادا ہوا تو اس کے دل پر ہیبت طاری ہوئی، کانپنے لگا، اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، تو حضور وہ تلوار لے لی اور فرمایا کہ اب تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو اس نے کہا کہ کن خیر آخرین، آپ بہترین یعنی حسن اخلاق والے، فترکہ، تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا اور معاف فرما دیا، فجاء الی قومی، پس وہ اپنی قوم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں بہترین شخص کے پاس سے میں تمہارے پاس آ رہا ہوں، بہترین ذات کے پاس سے میں تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ تو حالانکہ آپ دیکھیے یہاں پر معاملہ کیسا تھا، ایک شخص جب وار کر رہا ہے جان خطرے میں، تو ایسے وقت پہ کوئی بھی آدمی اس پر وار کرتا ہے، لیکن اس وقت بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تحمل اور صبر اور حلم کو دیکھی، اس کافر کے ساتھ بھی آپ حسن سلوک کر رہے ہیں۔ اسلام یہ تعلیمات دے رہا ہے، جو کافر آپ کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا، موقع پا کر جب تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور آپ نے جب تلوار لے لی، لیکن آپ اس پر وار نہیں کیا، اس کو معاف کر دیا، اس کو چھوڑ دیا، یہ اسلامی تعلیمات، یہ اسلام کا نظام اخلاق ہے، یہ اسلامی تعلیمات کی خوبی ہے۔ ومن عظیم خبرہ فی العفو عفوہ عن الیہودیہ التی سمتہ فی الشاة بعد اعترافها علی الصحیح من الروایہ، اور ایک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن اخلاق کے ہزاروں واقعات ہیں کہ غیر مسلموں کو، دوسروں کو بھی آپ معاف کر دیں، غیر مسلموں کے ساتھ آپ کا جو رویہ ہے، میں سمجھتا ہوں اس کی مثال کوئی پیش ہی نہیں کر سکتا، سب سے زیادہ رحم کرنے والے، نرم دل آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک یہودی عورت جو خیبر کے موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت دی تھی، اس کا نام زینب بنت حارث بن سلام ہے، وہ حضور کو دعوت دی اور بکری وغیرہ بنائی تھی، بکری کا گوشت، اور اس میں زہر ملا دی تھی، زہر ملا کے دی، ایک صحابی حضور کے ساتھ تھے دعوت میں، ایک بوٹی کھاتے ہی وہ اسی وقت ختم ہو گئے، صحابی شہید ہو گئے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب اس بوٹی کو ہاتھ لگایا تو گوشت میں اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرمایا، اور وہ گوشت بولنے لگا کہ اس کے اندر زہر ملا ہوا، اللہ، بکرا ذبح ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے بنا دیا گیا، اس کو گرم کیا گیا، سالن بنا دیا گیا، لیکن حضور کے دست مبارک کا فیضان یہ ہے کہ مردہ بھی زندہ ہو رہا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بلکہ کلام بھی کر رہا ہے، گوشت بھی بات کرنے لگا، لیکن حضور تناول فرمائیں، کیونکہ کوئی چیز آپ پر اثر نہیں کرتی، کوئی ہتھیار، کوئی زہر آپ پر اثر نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کا وعدہ فرمائے۔ صحابی تو اسی وقت 2-4 منٹ میں شہید ہی ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ تو جب یہودی عورت کو جب حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو حضور معاف کر دیا، جو زہر ملا کے ختم کرنے کی جو سازش کی تھی اس کو جب آپ معاف کر دیے، تو یہ پیغام دیکھیے اسلام کا کیا ہے کہ جانی دشمنوں کو بھی آپ معاف فرما رہے ہیں، اور ایسے اسلام کے بارے میں لوگ جو غلط فہمی پیدا کیے ہیں ان کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اسلام میں حسن سلوک کا حکم دیا گیا، معاف کرنے کا حکم دیا گیا۔ وَأَنَّهُ لَمْ يُؤَاخِذْ لَبِيدَ بْنَ الْأَعْصَمِ، اور ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ لبید بن اعصم الیہودی، یہ یہودی حضور پر جادو کروا دیا تھا، معلوم ہو گیا، لیکن آپ اس سے مواخذہ بدلہ نہیں لیا۔ اذ سحر وقد اعلم بھی، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، سورہ فلق اور ناس، یہ جو ہے 11 آیتیں نازل ہوئی، وَأُوحِيَ إِلَيْهِ بِشَرْحِ أَمْرِهِ، اللہ تعالیٰ آپ کی طرف وحی کر دیا،
اس کے معاملے کو اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیا. ولا عتب علیہ، اس پر آپ سرزنش بھی نہیں فرمائے، سرزنش یعنی غصے کا اظہار بھی نہیں کیا. فضلا عن معاقبتی، سزا دینا تو بہت دور کی بات ہے، غصے کا تک اظہار آپ نے فرمائے. وکذالک لم یؤاخذ عبد اللہ ابن ابی واشباہہ من المنافقین بعظیم ما نقل عنہم فی جہتہ قولا وفعلا. اسی طرح آپ نے مواخذہ نہیں فرمایا عبداللہ ابن ابی سے جو رئیس المنافقین تھا، اور اس جیسے جتنے منافقین ہیں، ان چیزوں کے باوجود، یعنی ان عظیم چیزوں کے بارے میں جو ان لوگوں سے منقول ہے حضور کے بارے میں، حضور کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہے وہ لوگ، حضور کی شان میں بے ادبیاں کی، لیکن آپ بدلہ نہیں لیا. بل قال لمن اشار بقتل بعضهم لا، بلکہ آپ نے ان لوگوں سے کہا جنہوں نے بعض منافقین کو قتل کرنے کا مشورہ بھی دیا تھا، تو آپ فرمائے نہیں. لئلا یتحدث، تاکہ یہ بات نہ کہی جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہے ہیں. حلم اور عظمت کا یہ ہے، صبر کا یہ عالم. وعن انس رضی اللہ عنہ کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ برد غلیظ الحاشیة فجبذه اعرابی بردائه جبذة شدیدة حتى اثرت حاشیة البرد في صفحة عاتقه ثم قال يا محمد احمل لي على بعيري هذين من مال الله الذي عندك فإنك لا تحمل لي من مالك ولا من مال أبيك. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال المال مال الله وأنا عبده. ثم قال ويقاد منك يا أعرابي ما فعلت بي؟ قال لا. قال لما؟ قال لأنك لا تكافئ بالسيئة السيئة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمر أن يحمل له على بعير شعير وعلى الآخر تمر. قالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط ما لم تكن حرمة الله حرمة من محارم الله وما ضرب بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل وما ضرب خادما ولا امرأة وجيء إليه برجل فقال هذا. اب یہاں پہ ایک تفصیلی واقعہ ہے ایک عربی کا، انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں اس کو بیان کریں گے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام عربی، اس وقت عرب کے جو دیہات کے لوگ تھے وہ لوگوں کو تہذیب اور سلیقہ وغیرہ نہیں تھا، اکثر جو دیہات میں رہتے تھے لوگ وہ لوگ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بالکل، یعنی ایک عامیانہ سلوک بھی کرے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی غصے کا اظہار نہیں فرماتے، بلکہ تعلیم ان کو آپ تربیت فرماتے ہیں، حسن اخلاق سکھاتے ہیں. تو ایک رہنما، ایک رہبر، ایک لیڈر کیسا ہونا چاہیے، ایک پیشوا کیسا ہونا چاہیے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھیں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللہ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ تو اپنے فضل و کرم سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے مولا شفا شریف کے اس درس کو قبول فرما اپنی بارگاہ میں. اس کا فیضان مولا ہم سب کی زندگیوں میں جاری و ساری فرما دے. مولا اس کی برکت سے مولا پوری دنیا میں امن و امان عطا فرما. مسلمانوں کے جان کی، ایمان کی حفاظت فرما. مولا ہم سب کی حفاظت فرما. تمام آسمانی بلاؤں، زمینی فتنوں سے، گردشوں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے، جانی و مالی نقصانات، حادثات سے، دشمنوں کے شر سے، ہر بلا سے، ہر غم سے مولا ہماری حفاظت فرما. مولا ہر بیماری سے ہم کو شفا عطا فرما، صحت اور عافیت عطا فرما. مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا پیغام، محبت کا پیغام، امن کا اور سلامتی کا، انسانیت کا پیغام پوری دنیا تک پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں مولا حضور کی سیرت اور عظمت کے صدقے میں مولا ہم سب کے گھروں میں مولا برکتیں عطا فرما. ہماری زندگیوں میں برکتیں عطا فرما، رحمتیں عطا فرما، راحتیں عطا فرما، سعادتیں عطا فرما، مسرتیں عطا فرما، کامیابی عطا فرما. دونوں جہاں میں ہم کو کامیابی عطا فرما. مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں ہم کو جگہ عطا فرما. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہم کو عطا فرما. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر خیر، ذکر مبارک، ذکر جمیل اور آپ کی سنتوں کو، آپ کے اخلاق کریمہ کو، آپ کے دینی پیغام کو پوری دنیا تک پہنچانے کی ہم کو توفیق عطا فرما. اس کے ذریعے مولا پوری دنیا کے لوگوں کو مولا فائدہ پہنچا. مولا ہمارے ملک میں امن و امان عطا فرما. کرونا وائرس کو ختم فرما. مولا ہم سب کی حفاظت فرما. مولا امن و امان اور سلامتی عطا فرما، محبتیں عطا فرما. مولا
یا رب العالمین ہم سب کے گھروں میں مولا جتنے لوگ ہیں سب کو صحت اور عافیت عطا فرما آمین مولا مجھ کو اور میرے اہل و عیال اور ہمارے عزیز دوست مولانا جناب سید عبد الواسع حسینی امار اللہ نورانی کو مولا صحت اور عافیت عطا فرما آمین ان کے اہل و عیال کو صحت اور عافیت عطا فرما آمین عالم اسلام کی تمام مسلمانوں کو صحت اور عافیت عطا فرما مولا آمین مولا جتنے لوگ یہ درس سن رہے ہیں مولا سب کو ترقی عطا فرما آمین حضور کا عاشق بنا دے مولا حضور کی محبت میں جینے کی ہم کو توفیق عطا فرما آمین حضور کی محبت میں مر مٹنے کا ہم کو جذبہ عطا فرما آمین مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا خادم بنا دے مولا آمین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث اور کلام ربانی اللہ کے کلام قرآن پاک کا ہم کو خادم بنا دے مولا قرآن اور حدیث اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی ہم کو توفیق عطا فرما آمین مولا اس کا فیضان ہم سب کو عطا فرما مولا اس کی برکتوں کے ذریعے مولا ہماری زندگیوں میں سکون اور عافیت سلامتی عطا فرما مولا آمین ہر بیماری سے مولا ہم کو چھٹکارا عطا فرما آمین ہر زخم سے مولا ہم کو شفا عطا فرما آمین مولا ہم سب کی زندگیوں میں مولا شفا عطا فرما آمین جسمانی روحانی تمام امراض سے ہم کو شفا عطا فرما آمین مولا پوری دنیا کے انسانوں کو شفا عطا فرما مولا آمین مولا تو اپنے فضل و کرم سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے مولا ہماری ان تمام دعاؤں کو قبول فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.